بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، ہمارا جو لیگل کنسلٹنسی کا شعبہ ہے وہ پورے پاکستان میں کے تمام اضلاع میں اپنی خدمات جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کیس ہوتا ہے وہ میں خود تیار کرتا ہوں۔ اگر کوئی کیس پہلے سے دائر ہوا اور اس کا ہم نے جواب بھی میں خود تیار کرتا ہوں، آرگومنٹس بھی میں خود کرتا ہوں، کراس ایگزامینیشن بھی خود کرتا ہوں۔ یوں میری پرسنل جو ہے نا اس میں پوری انوالومنٹ ہوتی ہے۔ کوئی کیس بھی ہو، خواہ وہ لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، ملتان میں ہے، سیالکوٹ، مثال دے رہا ہوں، اور ان شہروں میں ہمارے کیسز چل رہے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں، تو آپ ہماری سروسز سے جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں، ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے زیادہ جو پرابلم اس وقت لیٹیگیشن میں آ رہی ہے، جو زیادہ مقدمہ بازی ہے، وہ مقدمہ بازی جو ہے وہ ہبہ کیے جانے کے حوالے سے ہے کہ خواتین کو محروم کرنے کے لیے پراپرٹی میں سے، خواتین کو پراپرٹی میں سے ڈپرائیو کرنے کے لیے ہبہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہبہ کا ذکر کیونکہ قرآن میں ہے اور وہ غیر شرعی نہیں ہے، اس لیے اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ ہبہ کے حوالے سے، گفٹ کے حوالے سے بچیوں کو جو پرابلمز آ رہی ہیں، فیمیلز کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہبہ جو ہے وہ کر کے بچیوں کی پراپرٹی سے ان کو محروم کیا جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن حکیم کا ذکر کرتے ہیں کہ ہبہ کا ذکر تو قرآن میں ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن میں اب یہ کویسچن پوچھتا ہوں کہ بالکل ہے کہ کیا ہبہ صرف بیٹوں کو ہی کیا جاتا ہے؟ کیا بیٹیوں کو محروم کرنا ہی جو ہے وہ کے لیے ہی ہبہ استعمال کیا جاتا ہے؟ میرا سوال صرف یہ ہے۔ ہبہ کریں، آپ ضرور کریں، لیکن ہم نے تو شاذ و نادر ہی دیکھا ہوگا کہ بیٹی کو کبھی ہبہ کیا گیا ہو، بیٹوں کو ہی ہبہ کیا جاتا ہے۔ کیا برِ صغیر پاک و ہند کے لوگ جو ہیں ان کو اپنی بیٹیوں سے کوئی محبت نہیں ہے کہ وہ ان سے لو اینڈ افیکشن جو ان کا رشتہ ہے اس سے اتنی ان کو ہے کہ وہ ان کو محروم کر دیں؟ If there is any contract without consideration is not valid, that is void. تو اگر کنسیڈریشن ہی نہیں ہوئی، اگر کوئی اس میں ہوا ہی نہیں ہے، اس کا ریٹرن ہی نہیں ہوا، بچیوں سے ہبہ اس بیٹوں کو کر دیا گیا اور بچیوں کو کچھ نہیں دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو محروم کیا گیا۔ تو اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے، جو سوچ ہے، جو لوازمات ہیں، وہ یہی ہے کہ جی ہماری نسل میں ہی رہے جائیداد اور بیٹیوں کو نہ ملے۔ اگر یہی صورتحال تھی، اگر بیٹوں کا ہونا ہی افضل ترین ہوتا، تو دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب اب مغموم ہوئے تھے کہ جناب لوگ ان کو تانے دیتے تھے نرینہ اولاد کے حوالے سے، تو اللہ پاک نے کہا کہ بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اور آج دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے، آپ کے نواسوں کے حوالے سے، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے حوالے سے پوری دنیا ناز کرتی ہے، جنت کے سردار ہیں۔ آپ کی بیٹی جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹیوں کی، خواتین کی جو ہے وہ جنت میں جنت کی سردار ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال خواتین
मुस्लिम माशरे में ख़वातीन को जो इंडिविजुअलिटी, जो इनफरादियत हासिल है, वो किसी मजहब में नहीं है। शादी से पहले भी उसकी इनफरादियत कायम है, शादी के बाद भी उसकी इनफरादियत कायम रहती है। तो इसलिए जो दीन इस्लाम ने औरत को प्रॉपर प्लेस दिया है और वरासती जायदाद में से हक दिया है, हम उसको महरूम करने के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स अगर इस्तेमाल करते हैं, हम ये कहते हैं कि जी तमकील कर दी गई है, जी हम ये कहते हैं जी हिबा गिफ्ट कर दिया गया है, या ज़बानी उनसे लिखवा लेते हैं जी मैंने जहेज की सूरत में, मालो मुआशी की सूरत में ये वसूल कर लिया है। जहेज तो आपने वैसे भी देना ही देना है, जहेज सब्सिट्यूट हो सकता है इनहेरिटेंस का। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, जहेज दे दिया था इसको। तो दोस्तों, हमें अल्लाह पाक से डरना चाहिए। हम ये समझते हैं कि हमें शायद हमने दुनिया में ही रह जाना है, तो ऐसी बात नहीं है, सब ने यहाँ से चले जाना है। इसलिए जो बंदा भी ज़बानी हिबा की बात करता है, ज़बानी हिबा को फिर साबित करना, उसके कंटेंट्स करना जो है वो इतना आसान नहीं होता, उसके कंटेंट्स जो है ज़बानी हिबा के। इसलिए ज़बानी हिबा करके जायदाद से बच्चियों को महरूम करना। और फिर ये देखने में आता है जब लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि ये डराया जाता है कि तुम्हारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तुम कैसे साबित करोगी कि ये जायदाद हमारी है। कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये देखना है कि अब्बा के पास क्या जायदाद थी। वो तो बंदे को पता चल ही जाता है घर में, जब बच्ची परवान चढ़ती है तो वो आपने सिर्फ वो मेंशन करना है। बल्कि अदालत को ये कहना है कि मेरे अब्बा के नाम पे इस ज़िला में या फलां ज़िला में जो जो प्रॉपर्टी है, आप डिप्टी कमिश्नर को कहें, एसी को कहें, डायरेक्शन दें, तहसीलदार को कहें, पटवारी को दे कि इस नाम की जो भी प्रॉपर्टी है उसका रिकॉर्ड अदालत में लाए, आपको पता चलेगा। इसके लिए आपके पास ज़रूरी नहीं कि आप रजिस्ट्री लेकर आएँ, उसके कोई फ़र्द लेकर आएँ, तो तब भी आप केस कर सकते हैं। ये बात आप अपने ज़हन में आप बिठा लें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास प्रॉपर्टी के कागज़ होंगे तो आप केस कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये मेंशन करना है जितने मरले का प्लाट है, ये प्रॉपर्टी है, ये ज़रई प्रॉपर्टी है, ये सकनी प्रॉपर्टी है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये मेरे अब्बा की थी या मैं इंसानी में इसमें से मिला। दूसरा, ये डराया जाता है अगर बाप फौत हो जाए, प्रॉपर्टी वो भाइयों बेटों को दे जाए, और बहनें जब हिस्सा लेने पहुंचती हैं वो कहती जी हमें तो हमारे हम अब्बा ने गिफ्ट कर दिया था, तो अब जाओ छुट्टी करो। या फिर वो ये कहा जाता जी अब्बा ने हमारे नाम रजिस्ट्री करवा दी थी। भाई रजिस्ट्री करवाई थी, तुम्हारे सोर्स ऑफ इनकम क्या थे कि तुमने महंगी जायदाद खरीदी? वो तो बेनामी प्रॉपर्टी वाला सिलसिला बन जाता है, उसमें भी जो है उनको शिकस्त दी जा सकती है। फिर भाई बहनों को या बाप बेटी को ये डराता है कि इतना महंगा वकील तुम कैसे करोगी, 40-40 साल केस चलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब में सिविल प्रोसीजर कोड्स में जो अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं, जिसका इतलाक अब नवंबर से हो गया है, कि जनाब टाइम फ्रेम रख दिया गया है कि इतने दिनों में अगर नहीं मिलेगा तो जवाब नहीं मिलेगा तो जवाब का हक ख़त्म, एविडेंस नहीं होगा तो एविडेंस। फिर यह है कि आर्गूमेंट्स अब आपने रिटर्न में देने हैं, केस लॉग रिटर्न में देने हैं, ताकि आपकी बहस जो है वो हवा में ना चली जाए, आर्गूमेंट्स हवा में ना चले जाए। आपने रिटर्न जमा करवा देने हैं वहाँ जाकर कि जनाब ये मेरे आर्गूमेंट्स हैं, ये मेरी बहस है। और ये भी नहीं है जी वकील साहब नहीं आ सके आज बहस करने के लिए, तो ये बहाने भी नहीं अब चलेंगे। हाई कोर्ट ने जो रूल्स पास किए हैं वो यही है उस ऑर्डिनेंस के, सिविल प्रोसीजर अमेंडेड जो ऑर्डिनेंस 2020 पंजाब में नाफज हुआ है, और आई डू होप कि बाकी सूबों में भी ये होगा इंशाल्लाह। उसमें आपने आर्गूमेंट्स जो हैं वो लिख कर दे देने हैं। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा टाइम ट्रायल में लगता है। तो ये जो अमेंडमेंट्स आ गई हैं, इससे आप देखिएगा कि अब ये सालों की नहीं महीनों की बात होगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरा ये है कि ये कहा जाता है जी हमने इसको तो रकम अदा कर दी थी प्रॉपर्टी की। अब अगर एक हैवी प्रॉपर्टी है उसकी रकम उसको अदा कर दी है तो उसका कोई सबूत, उसका कोई गवाह, उसकी कोई जो रसीद, उसका कोई जनाब चेक के ज़रिए पेमेंट हुई है, पे ऑर्डर के ज़रिए हुई है, वो कंसिडरेशन अगर हुई है अदा उसकी, तो फिर किस तरीके से अदा की गई है। साथ ही जो एक बहुत बड़ा हथियार इस्तेमाल किया जाता है, मैं केसेस में देखता हूं
کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے جی یہ تو ہماری بہن ہی نہیں ہے، ہمارے ابا کے تو صرف بیٹے ہی تھے، بیٹیاں تو تھیں ہی نہیں، یہ بیٹی نہیں ہے میرے ابا کی۔ سب سے بڑا وار یہ کیا جاتا ہے، جس سے وہ بیٹی وہ بہن جو ہے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتی ہے جی پراپرٹی سے صرف محروم کرنے کے لیے اپنی بہن بیٹی کہنے سے ہی ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے، تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے اپروو کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سنی سنائی باتیں ہیں، اور ان کی طرف سے یہ جو کاؤنٹر اٹیکس ہوتے ہیں بھائیوں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے کہ جاؤ جو مرضی کر لو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں، یتیم پوتے اور پوتی کی وراثت کے حوالے سے بھی ہمارا جو فیملی ایکٹ ہے اس میں یہ واضح ہے کہ یتیم پوتا اگر باپ پہلے فوت ہو گیا اور دادا بعد میں فوت ہوا ہے تو اس کو اس کے حصہ ملے گا اس کے باپ کا۔ اس حوالے سے قرآن مجید کا حوالہ دیا جاتا ہے جی وہاں، تو اس حوالے سے اسے نگیٹ کیا گیا ہے کہ حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ لا آف لینڈ ہے۔ پاکستان ایک اسلامک ڈیموکریٹک ملک ہے، یہاں پہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ یہ ایک قسم کا اجتہاد ہے کہ ان دی سرکمسٹانسز وہ باپ کے اوپر بیٹوں کا پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پہلے تو تھا نا باپ کا پریشر بچوں پہ ہوتا تھا، آج کل کے دور میں پریشر بیٹوں کا باپ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈپرائیو کر دیتے ہیں جو بھائی فوت ہو چکا تھا تو اس کی اولاد کو۔ اس کا پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے یہ قانون بنایا اور اس کے اوپر ریٹیں بھی ہوئیں اور کیسز بھی پینڈنگ ہیں کہ جناب پوتے کو وراثت میں سے وہ حصہ ملے گا جو اس کے باپ کا بنتا تھا، بے شک دوسری شادی ان کی بچوں کی ماں نے کر لی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ پوتے میرے ہیں ہی نہیں، تو وہ بھی کوئی جھٹلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس میں نکاح نامہ، نکاح کے گواہان، اب تو دیکھ لیں پچھلے 50 سال سے نکاح جو ہے نکاح نامہ بن رہے ہیں، رجسٹر ہوتا ہے نکاح، اس کے علاوہ پھر گواہان، تذکرۃ الشہود پر اترنے والے گواہان، پھر جناب اگر عدالت نہیں مانتی تو بے شک ڈی این اے کروا لے کہ یہ پوتے ہیں ان کے یا نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے اوچھے تکڑوں سے، انہیریٹڈ پراپرٹی سے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، کسی کو بھی جو ہے وہ فارغ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ آج ہم ہیں، کل ہم نے نہیں ہونا۔ ہمارے آباء و اجداد آج ہمارے لیے واقعہ بن گیا ہے، کل کو ہم نے بھی واقعہ بن جانا ہے۔ لیکن کیا اسلام کی، دین اسلام کی، شریعت اسلامی کی اسپرٹ یہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو حق وراثت سے محروم کرنے کے لیے ایک ہتھ کنڈا استعمال کریں اور اس کو نام دے دیں ہبہ کا، تملیک کا؟ کیا یہ اسپرٹ ہمیں بتاتی ہے دین کی؟ ایک تو ہماری سوسائٹی میں پہلے ہی کوشش کی جاتی ہے کہ بیٹیوں کی شادی جو ہے وہ اپنے سے کم تر معاشی طور پر مستحکم لوگوں میں کی جائے، دوسرا ان کو پھر وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ ڈسکریمنیشن دونوں خاندانوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے، امیر تر، غریب اور غریب، اور ان کی آپس میں پھر رشتہ داریاں بھی نہیں ہو پاتی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا انوائرمنٹ اور ننیھال کا اور انوائرمنٹ، اور جو ہے نا وہ بچوں کے جو دادکے ہوتے ہیں ان کا اور انوائرمنٹ بن جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے ہمارے تمام جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈرافٹ تیار کر رہا ہوں، وہ تو میں نے اسپیکر کو، چیئرمین سینٹ کو، اسپیکر قومی اسمبلی کو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کو ہم بھجوا رہے ہیں کہ اگر موٹو یہ ہے ہبہ کرنے کا کہ جناب ہم نے ڈس انہیرنٹ کر رہے ہیں کسی بیٹی کو یا بیٹے کو، عام طور پر بیٹیوں کو ہی کیا جاتا ہے 99%، لیکن بعض کیسز میں بیٹے کو بھی کر دیا جاتا ہے، تو پھر جناب اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے۔ یہ روح کے خلاف ہے کہ آپ ایک اسلامی
جو طریقہ ہے ہبہ کرنے کا، اس کو آپ ایک بہت بڑے جو حکم ہے انہیریٹنس کا حکم، اللہ تعالیٰ کی وہ حد ہے، اس کے اگینسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ تو دوستو، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی کیس کروں، حق کے لیے لڑوں، کسی جھوٹے کا وکیل نہ بنوں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا اپنے رب سے یہ عہد ہے کہ ہماری جو بیٹیاں بہنیں حق وراثت سے محروم ہیں، ان کے لیے ہماری ٹیم پوری طرح جو ہے مستعد ہے، اور ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، وکالت ہم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اللہ کے فضل و کرم سے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان بھی اس طرح کی قانون سازی کرے گی کہ یہ بہت سی قباحتیں ختم ہو جائیں، بچیوں کو، بیٹیوں کو عدالتوں میں آنا ہی نہ پڑے، اور اس حوالے سے معاشرے میں اب بڑی اویئرنیس ہے۔ ہم نے جو یہ سلسلہ کیا ہوا ہے شروع، اس سے بھی بڑے جو فیڈ بیک ملتا ہے، لوگ بڑے سراہتے ہیں کہ آپ نے ایک آواز اٹھائی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ مجھے اور میرے ساتھی لیگل کنسلٹنٹ میرے بیٹے حذیفہ اشرف عاصمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔